اسلامی دنیا کا وہ رہنما جو آج دشمنوں کے لیے ایک برا خواب بن چکا ہے۔ 57 مسلم ممالک ایک طرف اور یہ رہنما تنہا بے خوف ہو کر میدان میں کھڑا ہے، وہ رہنما جو اسرائیل پر میزائل حملے کرواتا ہے۔ ناظرین، آج ہم مسلم دنیا کے شیر ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے شجرہ نسب پر بات کریں گے۔ علی خامنائی کے آباء و اجداد کون تھے؟ ان کا شجرہ کس طرح اہل بیت یعنی علی ابن ابی طالب سے جا ملتا ہے؟ خامنائی خاندان کا مسلم اسپین سے کیا تعلق تھا اور خلافت عثمانیہ کے سلطان بایزید ثانی نے اس خاندان کی ایران ہجرت کرنے میں کیسے مدد کی؟ آیت اللہ علی خامنائی کے کتنے بچے ہیں اور ان کے بعد ان کا کون سا بیٹا ان کا جانشین اور ایران کا سپریم لیڈر ہوگا؟ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہ وضاحت ضروری ہے کہ یہ شجرہ نسب زیادہ تر ایرانی سورسز سے لیا گیا ہے جس میں اختلاف پایا جا سکتا ہے، لیکن ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے ایک درست معلومات پیش کی جائے۔ اس شجرے کو سمجھنے کے لیے ہمیں شیر خدا علی ابن ابی طالب پر جانا پڑے گا، جو فاطمہ الزہرا کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور اپنے والد ابو طالب کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ علی ابن ابی طالب کی ولادت 600 عیسوی مکہ میں ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق آپ مکہ میں خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، اگرچہ بعض مورخین اس پر اختلاف رکھتے ہیں۔ سنی مکتبہ فقہ کے نزدیک آپ چوتھے خلیفہ راشد اور شیعہ مکتبہ فقہ کے نزدیک آپ پہلے امام سمجھے جاتے ہیں۔ آپ کا شجرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرے کی طرح حضرت اسماعیل سے ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی دونوں ہاشم کی نسل سے ہیں جو ان کے پردادا تھے، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو ہاشمی کہا جاتا ہے۔ ان کی اولاد میں سے عرب کے دو بڑے خاندان بنو ہاشم اور بنو عباس تعلق رکھتے ہیں، اور اسی سے اردن کی ہاشمی ریاست کو بھی اپنا نام ملا۔ روایات کے مطابق جب تک بی بی فاطمہ الزہرا زندہ تھیں، امام علی نے کسی اور سے نکاح نہیں کیا، تاہم 632 عیسوی میں جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے بعد امام علی نے مزید کئی شادیاں کی۔ حضرت فاطمہ سے آپ کے 3 بیٹے حسن، حسین اور محسن اور 2 بیٹیاں زینب اور ام کلثوم پیدا ہوئیں۔ تیسرے خلیفہ عثمان ابن عفان کی شہادت کے بعد پہلا فتنہ شروع ہوا اور مسلمانوں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اس صورتحال میں مسلمانوں نے علی ابن ابی طالب کو چوتھا خلیفہ منتخب کیا، جس کی مخالفت بنو امیہ سے معاویہ ابن ابی سفیان نے کی۔ ان کی خلافت کا دور معاویہ کے ساتھ ایک خانہ جنگی سے متاثر ہوا۔ امام علی کو 661 عیسوی میں شہید کر دیا گیا اور ان کے بعد ان کے بڑے بیٹے حسن دوسرے امام بنے۔ اگرچہ کچھ لوگوں نے انہیں اگلے خلیفے کے طور پر تسلیم کیا، لیکن الحسن نے خود خلافت کا عہدہ چھوڑ دیا اور خانہ جنگی کو ختم کرنے کے لیے معاویہ ابن ابی سفیان کو خلیفہ تسلیم کرنے کے لیے بنو امیہ سے معاہدہ کر لیا۔ اس صلح کے بعد خلافت راشدہ کا خاتمہ ہوا اور بنو امیہ کی بادشاہت کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد امام حسن زیادہ تر عوامی زندگی سے دور ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں سن 670 عیسوی میں زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ معاویہ نے انہیں زہر دیا تھا۔ ان کے 3 بیٹے کربلا کی جنگ میں تیسرے امام حسین کے شانہ بشانہ لڑے اور شہید ہوئے، جن کے نام ابو بکر، قاسم اور عبداللہ ہیں۔ لیکن امام حسن کی نسل ان کے دوسرے بیٹے زید اور ایک اور بیٹے حسن المثنی سے چلی۔ اردن کے حکمران خاندان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور امام حسن کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ چونکہ آیت اللہ علی خامنائی کا شجرہ امام حسین سے چلتا ہے، اس لیے ہم اب ان کی نسل پر بات کریں گے۔ امام الحسن کے بعد ان کے چھوٹے بھائی الحسین تیسرے امام بنے۔
انہوں نے اپنے بھائی کی شہادت کے بعد حسن معاویہ معاہدے کی ہمیشہ پاسداری کی۔ معاویہ ابن ابی سفیان نے مسلمانوں کے باہمی مشورے کے بغیر ہی اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین بنا دیا، جو کہ خلیفہ کی پہلی وراثتی تقرری تھی۔ یہ اقدام انتہائی غیر اسلامی سمجھا گیا کیونکہ اس کے نتیجے میں ایک رسمی سلطنت، اموی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ یزید کو عوامی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے امام حسین یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی بیعت ضروری تھی۔ امام حسین نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ کوفہ جاتے ہوئے کربلا کے مقام پر یزید کی فوج نے راستہ روک کر امام حسین اور ان کے 72 افراد کو بے دردی سے شہید کر دیا، اور یہ واقعہ آج بھی پوری اسلامی دنیا میں غم سے منایا جاتا ہے، اور امام حسین کو ایک عظیم معصوم شہید کے طور پر خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ اسلام کی سربلندی کے لیے یہ ایک ایسی قربانی دی گئی جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ کربلا کے واقعے کے بعد امام حسین کے صرف ایک بیٹے زندہ بچے تھے، ان کا نام زین العابدین تھا۔ امام حسین کی ساری نسل آپ کے اسی بیٹے سے چلتی ہے۔ امام حسین کے بعد زین العابدین چوتھے امام بنے۔ زین العابدین کربلا کی جنگ میں موجود تو تھے لیکن شدید بیمار تھے اور اسی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ جنگ کے بعد جب اموی فوج نے لوٹ مار شروع کی تو انہیں ان کے خیمے میں بیمار پایا اور انہیں گرفتار کر کے شام لے جایا گیا۔ امام علی زین العابدین کی موت یا تو نیچرل ڈیتھ کی وجہ سے ہوئی، یا جیسا کہ شیعوں کا ماننا ہے انہیں اموی حکمران الولید یا شاید اس کے بھائی ہشام کے حکم پر زہر دیا گیا۔ امام علی زین العابدین کے انتقال کے بعد شیعوں میں پہلا فرقہ واریت کا آغاز ہوا۔ یہاں پہلی شاخ زیدی شیعہ ہیں۔ زید ابن علی نے اموی خلافت کے خلاف بغاوت کی تھی۔ اموی اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ ان کے آگے ٹکنا آسان نہ تھا، چنانچہ امویوں نے زید ابن علی کی بغاوت کو کچلتے ہوئے انہیں شہید کر دیا، مگر انہیں آج بھی زیدی شیعوں کے نزدیک ایک جائز خلیفہ سمجھا جاتا ہے۔ زیدی شیعہ زید ابن علی کو 5واں امام سمجھتے ہیں۔ دوسرے شیعہ گروہ میں علی زین العابدین کے دوسرے بیٹے محمد الباقر کو 5واں امام سمجھا جاتا ہے، جو آج کے اثنا عشری یعنی 12 امامی اور اسماعیلی شیعہ ہیں۔ جہاں تک علی خامنائی کی بات ہے تو ان کا شجرہ امام زین العابدین کے چھوٹے بیٹے حسین الاصغر سے چلتا ہے، جنہوں نے اپنے بھائی زید الشہید کے برعکس کسی قسم کی بغاوت میں حصہ نہیں لیا اور اپنے دوسرے بھائی امام محمد الباقر کے ماتحت پرسکون سے صبر اور تعلیم کی زندگی گزاری۔ جہاں تک ان کی اولاد کی بات ہے، ان کے 5 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں سب سے بڑے بیٹے حسن سے خامنائی خاندان کی نسل چلی۔ جب عباسیوں نے امویوں کو شکست دی تو خامنائی خاندان اندلس یعنی اسپین ہجرت کر گیا اور وہاں وہ سلطنت افطاسیہ میں مقیم رہے، اور اسی نسبت سے حسن کو حسن الافطاس کہا جانے لگا، اور یہاں بسنے والے تمام حسینی سید افطاسی سید کے نام سے مشہور ہو گئے۔ جب اسپین میں مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو عثمانی سلطان بایزید ثانی نے یہاں بسنے والے یہودیوں اور مسلمانوں کو پناہ دی۔ یہ خاندان پہلے عثمانی سلطنت میں نجف اور پھر صفوی سلطنت کے ایک شہر خامنہ میں منتقل ہو گیا، اور اسی شہر کی نسبت سے اس خاندان کو خامنائی خاندان کہا جانے لگا۔ چنانچہ حسن الافطاس سے تقریباً 29 نسلیں آگے سید حسین آتے ہیں، جو آیت اللہ علی خامنائی کے دادا تھے۔ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبد الحمید کا دور حکومت دیکھا اور دینی تعلیم نجف میں حاصل کی۔ اپنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ شہر نجف میں ایک فقی اور عالم کے طور پر کام کرتے رہے۔ نجف میں رہے ہوئے آپ کا ایک بیٹا سید جواد خامنائی پیدا ہوا، جو آیت اللہ علی خامنائی کے والد تھے۔ سید جواد نے اپنی بنیادی تعلیم نجف، قم اور مشہد میں حاصل کی، اور اپنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ مشہد میں امام علی الرضا کے روضے کے قریب آباد ہوئے اور مشہد کی آذری مسجد کے امام کے طور پر فرائض سر انجام دیتے رہے۔
ان کی پہلی بیوی سے 3 بیٹیاں تھیں جن کے نام بطول، الویہ اور فاطمہ تھا۔ پہلی بیوی کے انتقال کے بعد انہوں نے ختیجہ مردمت سے شادی کی جن سے علی خامنہئی پیدا ہوئے۔ ختیجہ کا بھی شجرہ امام جعفر الصادق تک پہنچتا ہے جو 12 امام شیعہ شاخ اور اسماعیلی شاخ کے 6 امام سمجھے جاتے ہیں۔ ختیجہ اور جواد کی ایک بیٹی اور 4 بیٹے پیدا ہوئے جن میں سب سے اہم دوسرا بیٹا آیت اللہ علی خامنہئی تھا۔ ان کی پیدائش سن 1939 میں مشہد ایران میں ہوئی۔ علی خامنہئی نے اپنی ابتدائی تعلیم مشہد اور نجف میں حاصل کی، پھر آپ مستقل طور پر قم منتقل ہو گئے جہاں ان کی ملاقات اسلامی انقلاب کے بانی روح اللہ خمینی سے ہوئی، جس کے بعد آپ امام خمینی کے شاگرد بنے۔ اسلامی انقلاب میں بھی آپ نے ایک نمایاں کردار ادا کیا اور اسی وجہ سے روح اللہ خمینی کی وفات کے بعد آپ ایران کے دوسرے سپریم لیڈر بنے، لیکن سپریم لیڈر بننے سے پہلے آپ ایران کے تیسرے صدر بھی رہ چکے ہیں۔ آج 57 مسلم ممالک کے درمیان صرف یہی ایک لیڈر ہیں جو اسرائیل کے مظالم کے خلاف بولتے نظر آتے ہیں۔ اگرچہ وہ خود شیعہ مکتب فکر کی 12 امام شاخ کے ماننے والے ہیں، لیکن انہوں نے ایک خطبے میں فرمایا کہ شیعہ سنی اختلافات کو ختم کر کے مشترکہ دشمن کے خلاف اتحاد قائم کرنا چاہیے۔ اگر علی خامنہئی کے بہن بھائیوں کی بات کی جائے تو ان کے بڑے بھائی کا نام محمد خامنہئی جو ایک استاد اور قانون ساز ہیں۔ انہوں نے ایران کے موجودہ آئین کو لکھنے میں اہم کردار ادا کیا اور ان کے 2 چھوٹے بھائی سید ہادی اور سید حسن اپنے بھائی کی حمایتی اور حکومت میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں۔ لیکن اس خاندان کا ایک ایسا فرد بھی ہے جو علی خامنہئی کے سخت خلاف ہے، وہ ان کی بہن بدری خامنہئی ہے۔ وہ دنیا کے ہر پلیٹ فارم پر اپنے بھائی کی حکومت کے خلاف بولتی ہیں۔ بدری خامنہئی نے اپنے بھائی آیت اللہ علی خامنہئی کی حکومت پر شدید تنقید کی اور اسے آمرانہ خلافت قرار دیا۔ ایک کھلے خط میں انہوں نے امید ظاہر کی کہ وہ اپنے بھائی کی حکومت کا خاتمہ دیکھیں گی۔ انہوں نے لکھا، خمینی اور علی خامنہئی کی اسلامی جمہوریہ کی حکومت نے ایران اور ایرانی عوام کے لیے صرف ظلم و ستم اور دکھ درد کے سوا کچھ نہیں دیا۔ ان کی شادی علی مراد تہرانی سے ہوئی جو ایران کے مشہور عالم اور مصنف ہیں۔ یہ بھی علی خامنہئی پر تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی وجہ سے دونوں کئی سال ایرانی جیل میں رہے۔ ان دونوں کی بیٹی فریدہ مراد بھی اپنے ماموں کے خلاف آواز اٹھانے پر کئی بار جیل جا چکی ہیں۔ علی خامنہئی کی شادی منصورہ خاتون سے ہوئی جن سے ان کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئیں۔ آپ کے بیٹوں میں مصطفیٰ، مجتبیٰ، مسعود اور میثم شامل ہیں، جبکہ آپ کی بیٹیوں کے نام ہدیٰ اور بشریٰ ہے۔ جہاں تک آپ کے جانشینی کی بات ہے تو ان کے 3 بیٹے مصطفیٰ، مسعود اور میثم سیاست میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے، لیکن ان کا ایک بیٹا سید مجتبیٰ اپنے والد سے سب سے زیادہ متاثر ہے۔ سید مجتبیٰ ایران کی پراکسی وار اور مختلف فوجی کارروائیوں میں بھی بہت ایکٹیو نظر آتے ہیں، اسی لیے امکان ہے کہ وہ اپنے والد آیت اللہ علی خامنہئی کے جانشین اور ایران کے اگلے سپریم لیڈر ہوں گے، لیکن ابھی کچھ بھی یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ تو ناظرین، یہ تھا مسلم دنیا کے شیر اور ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کا شجرہ نسب۔ شیعہ اماموں کا شجرہ نسب دیکھنے کے لیے اسکرین پر دیے گئے ویڈیو پر کلک کریں۔ پرنس کریم آغا خان اور پرنس رحیم آغا خان کا فیملی ٹری دیکھنے کے لیے اسکرین پر دیے گئے ویڈیو پر کلک کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور شیئر کریں، اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔